السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 48۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ شہرام؟ زرتاشہ جو اسے وفا اور عہد کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شہرام شاہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا، اسے پریشے شاہ اور فارس خان زادہ کے نکاح کے بارے میں بتا کر، جبکہ زرتاشہ آنکھیں پھاڑے ہوئے شہرام شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو، تبھی وہ دوبارہ سے شہرام شاہ سے پوچھ رہی تھی، جو آپ نے سنا ہے زری وہ صحیح سنا ہے، پری اور فارس بھائی کا نکاح ہوا ہے اور ان کا نکاح بابا نے خود کچھ ماہ پہلے کروایا ہے۔ شہرام شاہ صوفے پر سیدھا بیٹھتے سنجیدہ چہرے سے بولا، پری نے تو مجھے نہیں بتایا، میں تو اس کی بہن تھی نا، وہ مجھے تو بتا سکتی تھی۔ زرتاشہ دکھی لہجے میں بولی، یار آپ دکھی مت ہو، بابا نے منع کیا تھا، اس لیے وہ پھر آپ کو کیسے بتاتی؟ شہرام شاہ زرتاشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لیکن شہرام۔ زرتاشہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن یقین کو چھوڑے، آپ سب کچھ پری سے پوچھ لینا، فی الحال اپنے شوہر پر دھیان دے۔ شہرام شاہ زرتاشہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کرواتے، اس کی توجہ اپنی طرف کرواتے ہوئے بولا، شہرام آپ بچے ہیں جو میں آپ پر دھیان دوں؟ زرتاشہ اپنے ہونٹوں سے اس کی انگلی ہٹاتی شرارتی انداز میں بولی، بچہ نہیں ہوں لیکن اپنے بچوں کا بابا تو بنوں گا نا، ان بچوں کی خاطر مجھ معصوم پر دھیان دے دے۔ شہرام شاہ زرتاشہ کی طرف جھکتے ہوئے زمانی انداز میں بولا۔ زرتاشہ شہرام کی بات پر سرخ ہوتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہرام شاہ اسے صوفے سے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو تھام گیا۔ کہاں؟ شہرام شاہ نے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، زرتاشہ اٹکتے ہوئے بولی اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی تگودو کرنے لگی۔ شہرام شاہ کے ساتھ چالاک کیا، ابھی جو یہ سب کھایا ہے یہ کھانا نہیں تھا۔ شہرام شاہ زرتاشہ کی بات پر اس کی توجہ سائڈ پر رکھے برگر بریانی براؤنی کی طرف کرواتے ہوئے بولا۔ زرتاشہ نے اپنی آنکھیں میچی، وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس نے کھانا تو کمرے میں ہی کھایا تھا۔ وہ معصوم سا چہرہ بناتی ہوئی شہرام شاہ کو دیکھنے لگی، جبکہ اس دوران وہ اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی تگودو بھی جاری رکھے ہوئی تھی۔ اگر بھوک لگ رہی ہے تو یہ ہاف براؤنی رکھی ہوئی ہے، آپ اسے کھا سکتی ہے۔ شہرام شاہ اسے ایک جھٹکے میں صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، شہرام۔ زرتاشہ نے دانت پیستے ہوئے پکارا، جی جانے شہرام، محبت سے بھرا جواب آیا، اپنی چھچوری حرکتیں بند کرو اور میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے پری سے بات کرنے جانا ہے۔ یہیں تک تھا زرتاشہ کا ضبط، تبھی شہرام شاہ کو گھور کر بولی، ابھی تو میں نے کوئی چھچوری حرکت کی ہی نہیں زری جان، اور آپ اپنے معصوم شوہر پر الزام لگا رہی ہے۔ شہرام شاہ صوفے سے کھڑے ہوئے زرتاشہ کو صوفے پر گراتے اس پر سائے فگن ہوتے ہوئے بولا، یہ کیا تو نیک حرکتیں کر رہے ہو پھر؟ زرتاشہ ایک کے اچانک خود پر سایہ فگن ہونے پر چڑھنے والے انداز میں بولی، بالکل نیک حرکتیں، ثواب ملتا ہے ایسی حرکتیں کرنے پر۔ شہرام شاہ زج کرنے والی مسکراہٹ سے بولا، اسے زرتاشہ کا غصے اور شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ شہرام۔ زرتاشہ روحان سی ہوتی ہی بولی، یار آپ ایسے کریں گی اپنے معصوم شوہر کے ساتھ؟ شہرام شاہ اس کے روحان سی ہونے پر اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بولا، معصوم مت بولو خود کو، یہ معصوم لوگوں کی توہین ہے۔ زرتاشہ اس کے خود کو بار بار معصوم کہنے پر دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ شہرام شاہ نے منہ بنایا لیکن اس کے اوپر سے ہٹا نہیں تھا۔ شہرام۔ زرتاشہ اسے پھر سے پکار گئی، جو اس کے اوپر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک شرط پر پیچھے ہوں گا میں۔ شہرام شاہ کسی خیال کے تحت بولا، بولو۔ زرتاشہ کا احسان کرنے والا انداز۔ شہرام شاہ مسکرایا، سوچ لیں، میری بات سن کر آپ انکار نہ کر دیں۔ شہرام شاہ نے اسے وارن کرنا چاہا، اگر شہرام آپ نے 2 سیکنڈ میں نہ بولا نا تو میں آپ کے بالوں کو نوچ لینا ہے۔ زرتاشہ اس کے وارن کرنے والے انداز پر غصے بھرے لہجے میں بولی، اوکے زری جان، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہاں سے جانا ہے تو پہلے میرے ساتھ اس براؤنی کو کھانا ہوگا۔ شہرام شاہ اس کے غصے بھرے انداز پر جلدی سے بولا، ورنہ اس کے نیچے لیٹی شیرنی نے اس کے بالوں کو نوچ لینا تھا۔
ٹھیک ہے کھا لوں گی، اب پیچھے ہٹو۔ نتاشا اس کے مطالبے پر بولی۔ شہرام شاہ اس کے مان جانے پر اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجا گیا اور اس کے اوپر سے ہٹتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے صوفے پر بٹھا گیا۔ چلو لے کر آؤ براؤنی شہرام۔ نتاشا شہرام شاہ کو خود کی طرف تکتا پا کر بولی۔ اوکے۔ شہرام شاہ آگے کو جھکتے ہوئے سائڈ پر رکھی براؤنی کا ڈبہ اٹھاتے اسے اپنی گود میں رکھ گیا اور ڈبے میں موجود پلاسٹک چمچ کو نکالتے ان چمچ کو توڑتے ہوئے وہ سائڈ پر پھینک گیا۔ زرتاشا نے حیرت سے شہرام کو دیکھا۔ شہرام کیا کر رہے ہو؟ چمچ کیوں توڑے اپنے؟ زرتاشا نے دانت پیستے ہوئے کہا، جو اپنی حرکتوں سے اس کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ ویسے ہی شہرام شاہ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اف، اب ہم ہاتھ سے کھائیں گے؟ شہرام زرتاشا نے بے بسی سے بولا۔ شہرام نے زرتاشا کی بات پر نام سر کو ہلایا۔ تو پھر؟ شہرام شاہ کو نام سر ہلانے پر سوال کیا۔ میں خود آپ کو کھلاؤں گا، شہرام شاہ نے کہا، جبکہ چہرے پر ایک چمک تھی جسے زرتاشا محسوس نہیں کر پائی تھی۔ زرتاشا نے شہرام شاہ کی بات پر کندھے اچکائے۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کا کام تو براؤنی کھانا تھا، چاہے وہ خود کھائے یا شہرام، بات تو ایک ہی تھی۔ شہرام کھلائے، بات تو ایک ہی تھی۔ تبھی وہ صوفے پر اپنے پاؤں ٹکاتی ہوئی آرام سے بیٹھ گئی۔ شہرام شاہ بھی اسی کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی گود میں براؤنی کا ڈبہ تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ کھلاؤ بھی، پھر مجھے جانا بھی ہے، زرتاشا نے شہرام شاہ سے کہا۔ شہرام شاہ نے سر کو ہلایا اور براؤنی کو ڈبے سے نکالتے ہوئے زرتاشا کے منہ کے آگے کیا۔ زرتاشا نے مسکرا کر براؤنی کی بائٹ لی، جبکہ شہرام شاہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ نہیں کھاؤ گے؟ زرتاشا براؤنی چباتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایک لفظ جواب۔ زرتاشا نے کندھے اچکائے۔ اس کا کام ہو رہا تھا، اس نے کھانی تھی اور وہ کھا بھی رہی تھی۔ بس وہ جلدی جلدی کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ وہ پریشر شاہ کی خبر لے سکے۔ زرتاشا نے براؤنی کی آخری بائٹ لی تھی، جبکہ شہرام شاہ نے ایک نظر زرتاشا کے چہرے اور ایک نظر اپنے ہاتھ پر لگی چاکلیٹ کو دیکھا۔ شہرام شاہ نے اپنے ہاتھوں پر لگی چاکلیٹ کو زرتاشا کی تھوڑی اور اس کی گردن پر لگایا۔ زرتاشا کا براؤنی کھاتے ہوئے منہ رکا۔ شہرام شاہ کی حرکت پر اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے براؤنی چبانا مشکل ہوا۔ شہرام شاہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے اور قریب ہو کر بیٹھا، اتنا قریب کہ زرتاشا کو اس کی تپش زدہ سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے ساکت منہ سے شہرام شاہ کو دیکھنے لگی۔ شہرام شاہ زرتاشا کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کو پھنسائے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے اس کے ہونٹوں کے پاس لگی چاکلیٹ کو اپنے منہ سے چننے لگا۔ زرتاشا نے لرزتے بدن سے بمشکل اپنے منہ میں موجود براؤنی کو چبایا۔ براؤنی چبانے سے اس کے گردن کی ہڈی ابھری، جو شہرام شاہ کی توجہ کا مرکز بنی۔ شہرام شاہ اس کی گردن کی ہڈی پر ہونٹ رکھتے وہاں پر لگی چاکلیٹ کو صاف کرنے لگا۔ وہ وہاں سے ہوتے زرتاشا کی تھوڑی کو چومتے وہاں سے چاکلیٹ کو صاف کر گیا، جبکہ زرتاشا بغیر پلکیں جھپکائے شہرام شاہ کی بے باکیاں محسوس کر رہی تھی۔ شہرام شاہ خمار بھری نظر سے زرتاشا کو دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگا آپ کو ایسے ہی جانے دوں گا؟ آپ کی بقول چھچوری حرکتیں ہیں نا؟ شہرام شاہ زرتاشا کے گال کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ زرتاشا نے تھوک نگلا۔ اس سے مقابل کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ شہرام شاہ اس کے ہونٹوں کا پاؤڈ بناتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے شدت سے سک کرنے لگا۔ زرتاشا کو کمر سے تھام کر وہ اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے ہونٹوں کا پاؤڈ بنائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بیلی بٹن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ شہرام شاہ کی زبان کو اپنی زبان سے الجھاتے وہ اس کی زبان کی ساری نمی نچوڑنے لگا۔ زرتاشا اس کی بے باکی پر شرم سے اس کے وجود میں سمٹ رہی تھی۔ شہرام شاہ اس کے وجود پر بے باکی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زرتاشا کی میٹھی میٹھی سسکیاں آہے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہرام شاہ اس کا سر پیچھے صوفے کی سطح پر ٹکاتے اس کی واضح نظر آتی گردن پر جھکا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ شدت سے ثبت کرتے وہ اس کی گردن پر سرخ نشان چھوڑنے لگا۔ شہرام شاہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ زرتاشا آنکھیں بند کیے شہرام شاہ کے لمس کو محسوس کرتی مدہوش ہو رہی تھی۔ شہرام شاہ اس کے بیلی بٹن سے شرٹ کو ہٹاتے اپنی پہنائی گئی بیلی بٹن رنگ کو دیکھ کر اس پر جھکا اور بیلی بٹن کے اطراف کی جگہ کو چوم کر واپس سے اس کے چہرے کی جانب آیا اور زرتاشا کو دیکھ کر مبہم سا مسکرایا اور اس کے گال ماتھے کو چومتے ہوئے اس کا سر صوفے کی سطح سے ہٹاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ سیدھا بٹھا گیا۔ زرتاشا نے مدہوش بھری نظروں سے شہرام شاہ کو دیکھا۔ جانا نہیں آپ نے پری کے پاس؟ شہرام شاہ اس کی آنکھوں میں مدہوشی دیکھ کر دل میں کمینگی سے ہنسا، جبکہ باہر سے
اس نے تاثرات سنجیدہ رکھے۔ زرداد شاہ نے شہرام شاہ کی بات پر نہ سمجھی اور پھر سمجھ آنے پر شہرام شاہ کو گھورا، جو اسے مدہوش کر کے اب جانے کا کہہ رہا تھا۔ زرداد شاہ گہرے سانس بھرتی شہرام شاہ کو دھکا دیتے اس سے دور ہوتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ میرے سامنے مت آنا تم۔ زرداد شاہ اپنے کپڑے صحیح کرتی، بیڈ سے تکیہ اٹھاتی شہرام شاہ کو مار کر آپ سے تم پر آتی ہوئی بولی تھی۔ اسے شہرام شاہ پر تب چڑھ رہی تھی، جو اس کے وجود میں بے چینی پھیلا کر خود اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرداد شاہ اپنے پیر پٹکتی ہوئی اپنے بے چین وجود کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی شہرام شاہ کا کہا کمرے کی زینت بنا۔ بے چین وہ رہے گا تو سکون سے وہ بھی نہیں رہ پائے گی۔ شہرام شاہ کمینگی سی مسکراہٹ سے چہرے پر سجاتے ہوئے وہیں صوفے پر ڈھیسا گیا تھا۔ تم اور دادی جان اکیلے یہاں رہتے ہو اور تمہارے ماما بابا وہ کہاں ہے؟ رؤف اللہ خانی نے ابراہیم سے سوال کیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ابراہیم کے گھر میں موجود تھا۔ اس آدھے گھنٹے میں اسے اتنا سکون کہیں نہیں ملا جتنا سکون اسے اس گھر میں مل رہا تھا۔ کیا وجہ تھی جو وہ اتنا سکون محسوس کر رہا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں چھوٹا تھا جب ماما بابا کی پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تبھی میں اور میری دادی جان ہی ایک دوسرے کی دنیا بن گئے تھے۔ ابراہیم نے رؤف اللہ خانی کے سوال کا جواب دیا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ذکیہ بیگم کچھ دیر رؤف اللہ خانی کے پاس بیٹھی تھی۔ تبھی ان کی دوست جو ان کی ہی ہم عمر تھی انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اپنی دوست کے بار بار اصرار پر جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ تو رؤف اللہ خانی کا شکریہ کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے ان کے بیٹے جیسے پوتے کی جان بچی تھی، لیکن وہ کہہ نہ پائی۔ اس سے پہلے ہی ان کی دوست انہیں لینے آ گئی تھی۔ اللہ مغفرت کرے۔ رؤف اللہ خانی ابراہیم کی بات سن کر افسردگی سے بولا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا ماں کے بغیر رہنا، اور وہ ماں جس کا وہ دیوانہ تھا، باپ سے اس کا لگاؤ تھا ہی نہیں۔ تمہیں پتہ تمہارے نین نقش میری ماما سے ملتے ہیں؟ رؤف اللہ خانی کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، ریئلی؟ ابراہیم نے رؤف اللہ خانی کی بات پر مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، رؤف اللہ خانی نے مختصر کہا۔ پھر تو میں آپ کی ماما اور بابا دونوں سے ملنا چاہوں گا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے رؤف اللہ خانی سے بولا۔ رؤف اللہ خانی ابراہیم کی بات پر افسردگی سے مسکرا دیا۔ لیکن تم مل نہیں سکتے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ رؤف اللہ خانی نے ابراہیم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر جواب دیا، آئی ایم سوری، مجھے لگا شاید وہ۔ ابراہیم اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے بولا، اٹس اوکے ابراہیم۔ رؤف اللہ خانی اس کی وضاحت بھرے لہجے پر سنجیدگی سے بولا اور ٹیبل پر رکھی چائے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اچانک سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹا۔ چائے اس کی پینٹ اور اس کے جوتوں پر گری تھی۔ اف، آپ ٹھیک ہے بھائی؟ ابراہیم صوفے سے اٹھتے ہوئے رؤف اللہ خانی کی جانب بڑھتے فکر مند انداز میں بولا، آئی ایم فائن۔ رؤف اللہ خانی اپنی جلن بھلائے اپنے لیے ابراہیم کو فکر مند ہوتا دیکھ کر بولا، اور بھائی لفظ پر اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اس کے لیے فکر دکھائی تھی، ورنہ بانو خالات کی وفات کے بعد کسی نے بھی اس کی فکر نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد کوئی فکر کرنے والا جو نہیں رہا تھا۔ رؤف اللہ خانی نے اذیت سے سوچا، آپ کو لگی تو نہیں؟ ابراہیم اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہوش دلانے والے انداز میں بولا تھا، ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں یار، چائے زیادہ گرم نہیں تھی، تم پریشان نہیں ہو؟ رؤف اللہ خانی ہوش میں آتے ہوئے ابراہیم کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ ابراہیم نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ آپ اپنی پینٹ چینج کر لیں، ابراہیم اس کی داغدار پینٹ کو دیکھ کر بولا، جبکہ رؤف اللہ خانی ابراہیم کی بات پر سٹ پٹایا، یہاں کر لوں؟ رؤف اللہ خانی شرارتی انداز میں بولا، جبکہ ابراہیم رؤف اللہ خانی کی بات پر سرخ ہوا۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے جو اسے ابھی کہہ چکا تھا۔ رؤف اللہ خانی کا کہا لاؤنج میں گونجا، آپ سیکنڈ والے روم میں چلے جائیں اور میری وارڈروب سے کوئی بھی ڈریس لے کر چینج کر لیں۔ ابراہیم رؤف اللہ خانی کے کہا لگانے پر معصوم سا منہ بناتے ہوئے اسے اپنے کمرے کا بتاتے ہوئے بولا۔ رؤف اللہ خانی ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلاتے ابراہیم کے بتائے گئے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ ابراہیم زمین پر گری چائے کو صاف کرنے کی غرض سے کچن کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ رؤف اللہ خانی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون چھایا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ابراہیم کی وارڈروب کی جانب بڑھا۔ وارڈروب کو کھولتے وہ وہاں پر ہینگ ہوئی پینٹ اور شرٹ کو دیکھنے لگا۔ ان ہینگ ہوئی شرٹ اور پینٹ کو آگے پیچھے کرتے وہ اپنے پسند کی پینٹ دیکھنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر وارڈروب کی دیوار پر لگی ڈھیر ساری تصویروں پر پڑی۔ رؤف اللہ خانی یکٹک ان تصویروں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے پہلو میں گرے تھے۔ رؤف اللہ خانی وارڈروب کا دروازہ پٹ سے بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر گہرے سانس بھرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے ساری تصویریں گھومتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ رؤف اللہ خانی کمرے سے نکلتے ہوئے باہر لاؤنج میں آیا۔
लाउंज में इब्राहिम को ना पाकर वो घर से निकलता चला गया, जबकि इब्राहिम जो किचन से निकलते हुए बाहर आया था कि रऊफ लखानी को इस तरह जाते देखकर उसे आवाज़ देता उसके पीछे आया। जब तक वो उसके पीछे जाता तब तक रऊफ लखानी की गाड़ी किसी तूफान की तरह फराटे भरती हुई इब्राहिम की आंखों से ओझल हुई। इब्राहिम ने अपने पॉकेट से मोबाइल को निकाला और रऊफ लखानी को कॉल करने लगा, लेकिन रऊफ लखानी का नंबर बिजी जा रहा था। जिस तरफ से वो अपनी गाड़ी बढ़ाकर गया था, ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में गया है। ऐसा क्या देख लिया था उसने जो वो इतने गुस्से में गया? वार्डरोब तो मेरी साफ थी, इब्राहिम बड़बड़ाया। अब उसे क्या पता था कि वार्डरोब के अंदर लगी तस्वीरों को देखकर यहाँ से गया था। ज़रताशा सीढ़ियाँ उतरती नीचे लाउंज में आई। इस वक्त लाउंज में सिवाय परिशेषा के कोई भी नहीं बैठा था। परिशेषा जो अभी कुछ देर पहले ही अपनी गर्दन पर नजर आते सुर्ख निशानों को छुपा कर नीचे आई थी, लाउंज में किसी को ना पाकर वहीं सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगी। वो मोबाइल में इतनी गुम थी कि अपने पास बैठी ज़रताशा को महसूस ही नहीं कर पाई। ज़रताशा ने अपनी आंखें छोटी किए परिशेषा को घूर कर देखा और उसके हाथ से मोबाइल उचक लिया। हाय अल्लाह, मेरा मोबाइल! परिशेषा अचानक आफताब पर दहलते हुए बोली और अपने पास बैठी ज़रताशा को देखकर उसने गहरा सांस भरा और एक नज़र उसके हाथ में अपना मोबाइल को देखकर मासूम सी शक्ल बना गई। आपो, परिशेषा ने शेरी आवाज़ में ज़रताशा को पुकारा। ज़रताशा ने अपनी आईब्रोज खाकर वजह जाननी चाहिए। मेरा मोबाइल, परिशेषा अपने दांतों की नुमाइश करती हुई बोली। क्यों, ऐसा क्या है मोबाइल में जो मेरी छोटी गुड़िया अपनी बहन से बात करने की बजाय मोबाइल मांग रही है? ज़रताशा ने परिशेषा को शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला। परिशेषा मुखिफ सा मुस्कुराई। लगता है इसके कोरे के साथ रहकर आपू तंज मारना भी सीख गई है। परिशेषा ने दिल में सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं है आपू, आप उससे छोड़ें, मेरे साथ बातें करें। परिशेषा ज़रताशा को अपना मोबाइल चेक करते देखकर घबराहट में बोली, जबकि ज़रताशा ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। देखने तो दो, मेरी छोटी बहन किसके साथ बातें कर रही थी? ज़रताशा संजीदा लहजे में बोली। आज तो गई परी। मीर को चाहिए था सबको अपने और मेरे निकाह के बारे में बता देना चाहिए था, वो तो सिर्फ बाबा को बता कर आए हैं। हाय अल्लाह जी, जरी आपू मेरा मोबाइल ना देखे वरना बुरी मार पड़ेगी। परिशेषा अपनी आंखें नीचे हुई बड़बड़ाई। ज़रताशा उसकी बड़बड़ाहट पर हल्का सा हंसी और वापस अपने चेहरे के तासुरात को संजीदा बना गई थी। ये लो परी, ज़रताशा परिशेषा की जानिब उसका मोबाइल पकड़ाती हुई बोली। आपने देखा नहीं? परिशेषा अपनी और अपने मोबाइल की जान खलासी पर दिल में खुश हुई, लेकिन अपना भरम रखने की खातिर पूछ बैठी, ये भी तो जताना था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं था मोबाइल में जो वो घबराती। नहीं, किसी का मोबाइल चेक नहीं करते, ज़रताशा नाम में सर को हिलाती हुई बोली। हालांकि उसकी नज़र फारिस खान के मैसेज पर गई थी, जिसे देख कर ही ज़रताशा ने मोबाइल बंद कर दिया और अपने सुर्ख पड़ते गालों को अपने चेहरे पर फेर गई थी। वो यहाँ जो बात परिशे से पूछने आई थी, वो सब पूछने की बजाय वो उसके साथ बातों में मगन हो गई थी। वफ़ा अपने और आहद के मुश्तरका कमरे में दाखिल हुई। कमरे को बिल्कुल वैसा देखकर उसकी गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो नम आँखों से हर चीज़ को छूकर देख रही थी। 2 साल उसने इस कमरे में आहद खानज़ादा की मोहब्बत में गुजारे थे। उस कमरे में उसकी कई यादें वाबस्ता थी। वो अपने नम हुई आंखें साफ करती हुई फ्रेश होने की गर्ज से अपने कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ा गई थी। बुखार उसका काफ़ी हद तक उतर चुका था। वफ़ा अपने ध्यान में वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शावर के नीचे आहद खानज़ादा को आंखें बंद किए खड़ा देखकर वो चीख उठी थी। आहद खानज़ादा जो कपड़ों समेत गर्म शावर के नीचे खड़ा था, चीख की आवाज़ पर अपनी आंखें वाह करता हुआ दरवाजे के सामने खड़ी वफ़ा को देखने लगा, जो उसको देखकर ऐसे चीख रही थी जिससे वो बगैर कपड़ों के खड़ा हो। क्यों चीख रही हो? अहद अपने दोनों कानों को खुजाते हुआ वफ़ा से सफसार करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वफ़ा अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाती दाँत पीसते हुए बोली, जबकि वो अहद की बात को सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी। तुम क्या करने आई हो यहाँ? अहद ने सवाल के बदले सवाल किया। चुड़ैल, पता भी है वॉशरूम में क्या करने आते हैं, फिर भी मासूम बन रही हो। आहद खानज़ादा ने कुलस कर सोचा। मैं तो फ्रेश होने के लिए आई थी, वफ़ा ने मुँह बिगाड़ कर जवाब दिया। सिंपल, मैं भी फ्रेश होने आया था वफ़ा बीबी। आहद उसकी जवाब पर अपने दांत कचकचाते शावर को बंद करते हुए बोला। तो तुमने मुझे बीबी बोला? हाँ बोला, आहद ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम होगे जो तुमने मुझे बोला। बर्फानी रीछ, वफ़ा दांत पीसते हुए बोली। जाओ बीबी, जो काम करने आई थी वो करो। आहद उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते हुए बोला। मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओगे? वफ़ा घूर कर आहद खानज़ादा को देखकर बोली। किस खुशी में मैं जाऊँगा? काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं पहले आया था।
आहत खानज़ादा उसके माथे पर थप्पड़ मारते हुए बोला। वफ़ा ने उसके वही हाथ को पकड़कर उसके बाजू पर चुटकी काटी। बेचारा आहत खानज़ादा बिलबिला कर रह गया। चुड़ैल, आहत खानज़ादा बड़बड़ाया, तुमने शायद कहीं पढ़ा नहीं है क्या लेडी फर्स्ट? तो इस हिसाब से पहले मैं फ्रेश होऊंगी। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली। आहत खानज़ादा ने गोया उसकी पर मक्खी उड़ाई और दोबारा से शावर ऑन करते हुए उसके नीचे खड़ा होता पानी में भीगने लगा। वफ़ा ने सब्र का घूंट भरा, ज़िद्दी कहीं का। वफ़ा कुलस कर बड़बड़ाई और उसे धक्का देती खुद शावर के नीचे खड़ी हुई। वफ़ा आहत ने गुस्से से पुकारा। एक पल को वफ़ा सहमी थी, लेकिन फिर खुद पर बहादुरी का खौल चढ़ाती शावर के नीचे खामोशी से खड़ी रही। उसे आज भी उसके गुस्से से डर लगता था। आहत खानज़ादा उसका डरना महसूस कर गया था। तभी उसके करीब शावर के नीचे आते उसे कमर से थाम कर अपने साथ लिपटा गया। चलो फिर इकट्ठे शावर लेते हैं बेबी। आहत बेबाकी से उसकी कमर पर हाथ फेरते उसके गालों को चूमते हुए वो बोला। वफ़ा उसके हिसार में स्टिल खड़ी रही और अपनी आंखें मीच गई। शावर से निकलता गर्म पानी दोनों पर गिर रहा था, जबकि आहत खानज़ादा उसे अपनी आंखें मीचे देखकर मुबहम सा मुस्कुराया और उसकी थोड़ी को अपनी शहादत की उंगली से ऊंचा करते उसका चेहरा फुल शावर के नीचे कर गया। शावर का पानी वफ़ा के चेहरे पर गिरता उसके वजूद के एक एक हिस्से को अया कर गया था। आहत खानज़ादा अपने लबों को काटते उसके चेहरे पर झुका, उसकी थोड़ी को चूमते हुए उसे अपने साथ लिए उसकी कमर को पीछे दीवार के साथ लगा गया। वफ़ा मुँह खोले गहरे गहरे सांस भरने लगी। पूरे वॉशरूम में गर्म पानी की भाप फैल गई थी। आहत खानज़ादा उसके दोनों गालों पर हाथ जमाते उसकी आंखों पर फूंक मार गया। ओपन योर आइज़ वफ़ा, आहत खानज़ादा गंभीर आवाज़ में बोला। वफ़ा आहत की गंभीर आवाज़ सुनती लरजती पलकों से अपनी आंखें वाह कर गई और ऐन अपने रूबरू आहत खानज़ादा को देखकर अपनी नज़रें झुका गई थी। आहत खानज़ादा उसका चेहरा ऊंचा किए उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। क्या ख्याल है वफ़ा, अपने 2 साल की सारी शिद्दत और मोहब्बत तुम्हारे वजूद में उंडेल दूँ? आहत खानज़ादा ने सवाल किया, जबकि लहजा खुमार में डूबा था। वफ़ा ने आहत खानज़ादे की बात पर थूक निकला और आहत की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। वफ़ा सटपटाई थी, जबकि उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि क्या मुक़ाबिल उसे माफ़ कर चुका है? अगर नहीं किया तो क्या वो किसी के दबाव में आकर तो नहीं उसे लेकर आया? क्योंकि पिछले 2 सालों में आहत खानज़ादा उससे मिलने तक क्या उसकी शक्ल देखने का रवादार तक नहीं था। तो फिर वफ़ा के ज़हन में कई सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ़ उसके सामने खड़े शख्स ही दे सकता था। बोलो वफ़ा, अपने 2 साल की शिद्दत और मोहब्बत तुम्हारे वजूद में उंडेल दूँ। आहत खानज़ादा उसे सोचों में गुम देख कर उसके गाल को सहलाते गंभीर आवाज़ में अपनी बात दोबारा से दोहराते हुए बोला। वफ़ा सोचों से निकलती हुई आहत खानज़ादा को देखने लगी। शावर अभी तक चल रहा था। वॉशरूम में धुआं पहले से भी ज़्यादा फैलने लगा। आहत वॉशरूम में धुआं फैलते देख कर शावर को बंद करते हुए वफ़ा की आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया खान, वफ़ा अटकते हुए बोली। तुम्हें क्या लगता है? आहत ने सवाल के बदले सवाल किया। मुझे लगता है तुम मजबूरी में मुझे लेकर आए हो। वफ़ा अपने लब काटती हुई बोली। बताना पसंद करोगी तुम मुझे मैं किस मजबूरी में तुम्हें लेकर आया हूँ? आहत वफ़ा की बात पर दाँत पीसते हुए बोला। पल में वो उसका मूड उसका खुमार भरा लहजा ख़राब कर गई थी। तुम्हारी सारी फैमिली आई हुई है, इसलिए तुम मजबूरी। वफ़ा अपनी बात कहती हुई रुकी और आखिर में अपनी बात अधूरी छोड़ गई थी, क्योंकि आहत खानज़ादा ने घूर कर उसकी तरफ देखा था। वफ़ा ने खौफ से थूक निकला। तुम्हें मैं इतना खुदगर्ज़ लगता हूँ वफ़ा, कि मैं अपनी फैमिली को दिखाने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ, जबकि मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं जानता कि मेरी शादी हो चुकी है, सिवाय घर के बड़ों के। आहत खानज़ादा वफ़ा के दाएं बाएं अपने बाजुओं को टिकाते दाँत पीसते हुए बोला। वफ़ा आहत की बात पर शर्मिंदगी से नफ़ी में अपने सर को हिला गई। सॉरी मुझे। वफ़ा अटकती ही बोली। सॉरी पहले बातें सुना दूँ और फिर मासूम बनकर सॉरी बोलो। आहत वफ़ा की सॉरी कहने पर बड़बड़ाया। पहली और आखिरी बात वफ़ा, मैं यहाँ तुम्हें अपनी मर्ज़ी से लेकर आया हूँ, ना मैं मजबूर हूँ और ना ही खुदगर्ज़। तो तुम अपने इस छोटे से दिमाग में मेरी ये बात डाल लो। आहत खानज़ादा उसके सर पर अपनी उंगली का दबाव डालते हुए बोला। वफ़ा ने महज सर हिलाया। छोटा सा दिमाग खुद तो है नहीं, दिमाग मेरे दिमाग को छोटा कह रहा है। बर्फ़ानी रीछ। वफ़ा कुलस कर सोच ही सकी। वो जो तुम मुझे तल्ला। वफ़ा ने अभी कहा ही था कि आहत खानज़ादा ने उसके नीम तर होठों को अपने होठों में कैद करते उसकी बातों का गला घोट गया। आहत खानज़ादा शिद्दत से उसके होठों को सक कर रहा था। वफ़ा ने लरजते हाथों से आहत की शर्ट को थामा। आहत खानज़ादा वफ़ा के होठों को आज़ाद करते उसके होठों को खींच कर छोड़ते उसके माथे से अपना माथा टिका गया। उस दिन मैं गुस्से में था वफ़ा, मैं वो अल्फाज बोल गया जो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं बोलना चाहता था, इसलिए आई एम
ایم سوری وفا، احد ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ دوبارہ غصے میں تو پھر سے وہ الفاظ دہراؤ گے؟ وفا نے احد خانزادہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں، احد نے نام میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ وفا مسکرائی اور احد خانزادہ کی دونوں بازوؤں کو واہ کرتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ احد خانزادہ نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور شدت سے خود سے لپٹا گیا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا خان، وفا نم لہجے میں بولی۔ میں نے بھی تمہیں مس کیا چڑیل، احد خانزادہ اس کی نم آواز سنتے اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ وفا آپ کی بات چڑی نہیں تھی، بلکہ وہ احد خانزادہ کی بات پر اس کی کمر میں چٹکی کاٹ گئی تھی۔ بیچارہ احد ہر بار کی طرح بلبلا کر رہ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب ڈنر کرتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی وحاش شاہ، حوریہ بیگم اپنے کمرے سے باہر آئے اور ان کے پیچھے پیچھے ہی اذان شاہ اور شاہجہاں بیگم بھی آ رہے تھے۔ وہ ڈنر کرتے ہی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ سب ینگ جنریشن لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ سب نے نظریں اٹھا کر وحاش شاہ اور اذان شاہ کو دیکھا اور ان دونوں کو دیکھ کر ان سب کی نظر ان کے ہاتھ میں موجود بیگ کو دیکھ کر سب کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات آئے تھے۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بابا؟ اذان شاہ صوفے سے کھڑے ہوتے وحاش شاہ کی جانب بڑھا۔ پاکستان، ایک لفظی جواب دیتے وحاش شاہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ لیکن کیوں؟ اب کی بار احد خانزادہ نے سوال کیا۔ وحاش شاہ نے احد خانزادہ کو دیکھا۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ وحاش شاہ نے احد خانزادہ کو اس کے کیوں کا جواب دیا۔ آپ کچھ دن رک نہیں سکتے؟ احد خانزادہ نے وحاش شاہ سے سوال کیا۔ نہیں، وحاش شاہ نے نہ میں جواب دیا۔ احد خانزادہ وحاش شاہ کی بات پر منہ بسور گیا۔ سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ چھوٹے بابا، آپ تو رک جاتے۔ احد وحاش شاہ کے جواب پر اب کی بار اذان شاہ سے کہا، جو خود مسکین سی شکل بنائے ہوئے صوفے پر بیٹھے تھے۔ چھوٹے خان، میں نہ بھی جانا چاہوں تو بھی مجھے بھائی گھسیٹ کر لے جائیں گے، اس لیے میں جا رہا ہوں، کیونکہ اس عمر میں گھسیٹتے ہوئے نہیں جا سکتا، آخر عزت ہے میری۔ اذان شاہ دکھی انداز میں بولے۔ وحاش شاہ نے اذان شاہ کی بات پر اسے گھورا۔ لاؤنج میں سب کا قہقہہ گونجا۔ شکر ہے اذان شاہ، تم نے اپنی بڑھتی عمر کا الزام مجھ پر نہیں لگا دیا، ورنہ تم سب کو کہتے پھرتے کہ وحاش بھائی نے میری عمر گھسیٹ کر بڑی کر دی ہے۔ وحاش شاہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ اذان شاہ وحاش شاہ کی بات پر پہلو بدل گئے۔ سب نے وحاش شاہ کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ چلو اٹھو، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وحاش شاہ نے گھڑی کی طرف دیکھ کر اذان شاہ سے کہا۔ اذان شاہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے ملتے وہ فلائٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جاتے جاتے وحاش شاہ حیدر پر ایک ذمہ داری لگا گئے تھے جس پر حیدر نے منہ بسورا تھا۔ کیا کہا ہے بڑے بابا نے؟ حیدر کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر اندر جاتے وہاب خانزادہ نے حیدر سے سوال کیا، کیونکہ اس نے وحاش شاہ کی بات کو سن لیا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا حیدر اسے خود بتائے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا حیدر کبھی کچھ نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ تو میرا ماما لگدا جو تینوں میں گلدستہ۔ حیدر وہاب خانزادہ کی طرف بے نیازی سے پنجابی میں بولا۔ ماما تو میں تجھے بناؤں گا سالے، ایک بار تیری بہن سے شادی تو ہو جانے دے۔ وہاب خانزادہ اس کی بے نیازی پر کلس کر دل میں سوچتے ہوئے بولا، اور اس کے کان میں جھکتے ہوئے وحاش شاہ کی بات دہرا گیا تھا۔ یہی کہہ رہے تھے نا حیدر کہ تم بیسمنٹ کی صفائی کرو گے اور اپنے بہروپیہ سسر اور تایا سسر کی گلی سڑی لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ گے، اور بغیر کسی مدد کے، اور ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو انہیں سینڈ کرنی ہے، جو وہ آف کورس میرے اور فارس کے ذمے لگا کر گئے ہیں۔ وہاب خانزادہ اپنی بات کہتے حیدر کو ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے واپس اندر چلا گیا، جبکہ حیدر وہاب خانزادہ کی بات پر دانت کچکچاتے رہ گیا۔ 2 نمبر فوٹو کاپی۔ حیدر بڑبڑاتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول ابھی بس 500 پیجز اور رہ گئے ہیں۔ ناول بہت مزیدار ہے، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔